یہ کوئی اسپیشل عملہ ہوتا ہے جو مطلب بدتمیزی کی حد کراس کر دیتا ہے؟ ایسی تو کوئی یہ بتائیں جو ایشو آتا ہے ہمیشہ ہم میڈیا والے بھی جو اس پہ پہنچتے ہیں وہ گائنی وارڈ کا ہی آتا ہے، وہاں پہ بار بار یہ ایشو کیوں آتا ہے؟ پروٹوکول ملے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اتنے پیشنٹس کو ہم پروٹوکول دینا شروع کر دیں. سیکورٹی گارڈ ان کو دھکے دیتے ہیں، سیکورٹی کا عملہ بھی ان میں بھی کوئی خامیاں ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا پاڑ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عالمزیب امان. آج میں موجود ہوں ایشیا کے بڑے اسپتال ایوب میڈیکل کمپلیکس کے PRO سیف اللہ راجپوت ان کے ساتھ، اور آج میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہزارہ کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں مریضوں کے ساتھ، ان کو ایک ہی مسئلہ سب سے پہلے جو پیش آتا ہے، گیٹ پہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، سیکورٹی گارڈ ان کو دھکے دیتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ آج کا مین سوال تھا جس پہ شہریوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالمزیب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف لیا، آپ یہاں پہ آئے. کہ لوگوں کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری سیکورٹی جو اسٹاف ہے وہ بہت زیادہ روڈ بیہیو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس کی مین وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، وہ پکچرز میں نے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں. کل ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیشنٹ تھا آیا ہے، تو اس کے جو لوائکین آئے ہیں وہ 2 ٹوئیٹا ہائیس میں آئے ہیں، فل بک کر کے آئے ہیں وہ 2 ٹوئیٹا ہائیس. تو آپ خود سوچیں کہ اتنے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو ہم ایک وارڈ میں کیسے چھوڑیں گے. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور تصویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں وارڈ میں ایک پیشنٹ ہے اور ایک پیشنٹ کے ساتھ تقریباً 10 خواتین ہیں. خواتین ارد گرد بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں صفائی نہیں ہوتی، ہسپتال میں واش رومز بند ہو جاتے ہیں. تو ہاسپٹل صرف مریضوں کے لیے ہے، مریضوں کے لوائکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں ظاہر ہے. پھر انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، رہائش بھی چاہیے، انہوں نے واش روم بھی استعمال کرنا ہے. تو اس وجہ سے پھر جو ہے ہماری اتنی فیسلٹیز ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے. ان لوگوں کو کاؤنٹ کیا ہے تو تقریباً 40,000 کے قریب لوگ ڈیلی ہاسپٹل کو وزٹ کرتے ہیں. ہمارا سیکورٹی عملہ اگر ان کو گیٹ پہ روکے تو وہ آگے سے لڑائی ہو جاتی ہے وہاں پہ. پھر یہ کہا جاتا ہے جی آپ کا سیکورٹی کا عملہ جو ہے وہ بہت زیادہ روڈ بیہیو کرتا ہے، آپ کی انتظامیہ نااہل ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ان کو نہ روکیں پھر یہ کیسے ہم ان لوگوں کو کنٹرول کریں اور ہم اپنی صفائی کو کیسے کنٹرول کریں. سیکورٹی کا جو عملہ ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان کے ساتھ تعاون کریں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ سیکورٹی کے عملے کا ہمیشہ سے ہی ایشو ہوتا جا رہا ہے کہ تربیت ٹریننگ کے لیے کوئی کام اگر کیا جائے تو مزید اس میں بہتری آ سکتی ہے. بالکل جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا سیکورٹی کا عملہ بھی ان میں بھی کوئی خامیاں ہوں گی. اس کے لیے ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر صاحب نے ICRC کے ساتھ ہماری پیچھے ٹریننگ ہوئی ہے 2 days کی، جس میں باقاعدہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ٹرین ہوئے ہیں. اور وہ ٹرینرز جو ہیں وہ اب ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ٹرین کریں گے. جیسے ہمارے کالج کے سیکورٹی آفیسر ہیں، ہاسپٹل کے سیکورٹی آفیسر ہیں، تو ان کو ماسٹر ٹرینرز وہ بن گئے ہیں، انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی ہے. اور وہ اب فردر آگے جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی سیکورٹی کا عملہ ہے اس کو وہ ٹرین کریں گے. ایسے نرسز کے جو ہیں وہ وائلنس جتنے بھی ہوتا ہے اس کے حوالے سے نرسز کے ڈپارٹمنٹ کے جو فوکل پرسنز ہیں وہ ان کو ٹرین کریں گے. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ ٹریننگ انشاءاللہ اب ہوگی. اچھا، ایک سوال تو پبلک کا یہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ گائنی وارڈ میں آپ نے اسپیشل جو نرسز تعینات کی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی اسپیشل عملہ ہوتا ہے جو مطلب بدتمیزی کی حد کراس کر دیتا ہے، وہ کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں ان کو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بدتمیزی تو نہیں ہوتی. ظاہر ہے اب ایک بیڈ کے اوپر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری ایوب کی کہ اتنے زیادہ پیشنٹس آ جائیں، اور پیشنٹس بھی ایسے جو آگے سے ہمارے اسٹاف کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی تو کوئی اچھا مجھے یہ بتائیں، جو میڈیکل کمپلیکس بہت زیادہ وارڈز ہیں، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ 40,000 لوگ آتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، ظاہر ہے ان کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور باقی وارڈ بھی ہیں. لیکن جو ایشو آتا ہے ہمیشہ ہم میڈیا والے بھی جو اس پہ پہنچتے ہیں وہ گائنی وارڈ کا ہی آتا ہے. وہاں پہ بار بار یہ ایشو کیوں آتا ہے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ گائنی وارڈ کا ایشو کی بات کر رہے ہیں، پیچھے ایک بہت بڑا ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا، آپ کو بھی شاید پتا ہو. تو جب ہم نے اس کی تحقیقات کی، انکوائری کی، صبح جب میڈیکل ڈائریکٹر صاحب کو پتا چلا وہ موقع پہ موجود تھے، وہاں پہ پہنچے. ساری جو انکوائری ہوئی اس میں اینڈ میں جو تھا وہ 8 منٹ صرف وہ عورت ہمارے پاس یہاں پہ رکی ہے. 8 منٹ ہمارے پاس اس کی CCTV فوٹیج A to Z پورا ریکارڈ ہے. اس رات جو 40 پیشنٹ تھے
40 پیشنٹ، ان کا آپریشن ہوا، سی سیکشن ہوا، ڈلیوریز ہوئی، 40 لوگوں کی ہوئی. وہ صبح 5 بجے کے قریب آئی، 8 منٹ رکی اور ان کی فوٹیج ہمارے پاس ہے کہ ان کو ہم بتاتے ہیں. مینز ان کا یہ کہنا تھا صرف 8 منٹ لیٹ کیونکہ اندر سرجری چل رہی تھی. تو اب دیکھیں اس طرح کے 8 منٹ لیٹ، اب اتنا بھی تو نہیں ہے کہ آپ اندر سرجریز ہو رہی ہیں، میجر آپریشنز ہو رہے ہیں اور پیشنٹ بھی داخل ہوتے ہیں. تو آپ اگر کسی کو فار ایگزامپل یہاں پہ لوگ سب سے زیادہ مانگتے ہیں پروٹوکول، کہتے ہیں جی ہمارے پروٹوکول ملے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اتنے پیشنٹس کو ہم پروٹوکول دینا شروع کر دیں.